السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں RPH وسیم۔ امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا یہ جو میرا ویڈیو میسیج ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے ملک سے دور رہتے ہیں، یا اپنے گھر سے دور، بیوی بچوں سے دور، اپنی فیملی سے دور، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پیاروں سے دور رہتے ہیں۔ یہ میرا ویڈیو میسیج ان لوگوں کے لیے ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنے پیاروں سے زیادہ فاصلے نہ رکھیں۔ آپ کے پیارے آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خدا را رشتوں کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھیں۔ آج میرا ایک کولیگ مجھے بتا رہا تھا کہ ایک شخص آئرلینڈ میں جاب کرتا تھا، تو وہاں پہ اس کی جو سیلری تھی پاکستانی روپیز کی بنتے تھے، 30 لاکھ روپے بنتے تھے پاکستانی، اس کی وہاں پہ سیلری تھی۔ تو اچانک اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ بیچارہ پھر پاکستان نہیں آ سکا، اسی وجہ سے کہ وہ اس نے کوئی جو وہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا وہاں تک اس نے جو اس کی اپروچ تھی وہاں تک وہ گیا، لیکن ان لوگوں نے اسے اپنے فادر کی ڈیتھ پہ نہیں آنے دیا۔ تو اس نے پھر کیا کیا، وہاں جا کے اس نے پھر ریزائن دیا اور پھر وہ آئرلینڈ چھوڑ کے پاکستان واپس آ گیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو رشتوں کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ اس نے اتنے پیسوں کو اس نے بالکل بھی اہمیت نہیں دی اور وہ آئرلینڈ چھوڑ کے واپس آ گیا۔ تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کہنے کا مطلب ہے آپ کے جو پیارے ہیں، وہ آپ کو زیادہ دور نہیں دیکھنا چاہتے، اور آپ ان کا خدا را ان کا خیال رکھیں۔ اور جو لوگ بھی اپنے بیوی بچوں سے کئی سالوں تک دور رہتے ہیں، کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک دور رہتے ہیں، کہ 5 سال، 4 سال یا 2 سال تک نہیں دیکھتے، اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، وہ کہیں باہر گیا، تو جب وہ باہر گیا تو اس کا جو بچہ تھا نا بہت ہی چھوٹا تھا، کچھ مہینوں کا تھا۔ جب وہ وہاں پہ گیا باہر تو اس نے کوئی 4 یا 5 سال وہاں پہ لگائے۔ تو جب واپس آیا تو اوبیسلی اس بچہ جو تھا بڑا ہو گیا تھا، 4-5 سال کا ہو گیا تھا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے رنگینی کیا دیکھی ہوگی جو اپنی اولاد کے اندر ہوتی ہے، کہ اولاد جب جو ہے نا بڑی ہوتی ہے، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کتنا زیادہ جو ہے نا اس سے پیار ہوتا ہے بندے کا۔ تو اس نے جو 4-5 سال وہاں پہ لگا دیے، اور اپنے بچے کی وہ جو چھوٹا تھا وہاں وہ جتنا پیار ملتا ہے چھوٹے بچوں سے، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ جتنا بندہ پیار کرتا ہے، تو اس نے یہ ساری رنگینی کھو دی وہاں پہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس پیسے کا کیا فائدہ کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے اتنا دور رہ کے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ مجبوری کے تحت بندہ جو ہے نا وہاں پہ جاتا ہے۔ کیا مجبوری آپ اگر وہاں پہ لاکھوں بھی کما رہے ہیں تو ان پیسوں کا کیا فائدہ؟ یہ تو آپ کا پھر فیلئر ہوا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی ان کو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ مہینوں کے بعد واپس آئیں، تو یہ تو آپ کا فیلئر ہوا کہ آپ نہ ہی کم عرصے میں واپس آ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ رشتوں کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور کئی سالوں تک جو ہے نا اپنے پیاروں سے دور رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اسلامک سٹوری سناتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں، کیونکہ قریش اس وقت بہت زیادہ ظلم ڈھا رہے تھے، اور صحابہ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے، اور اسی طریقے سے پھر صحابہ نے نا مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی بچوں سمیت جو ہے نا مدینہ چلا جاتا ہوں۔ تو ان کی بیوی کا نام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا جو بچہ تھا بہت چھوٹا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا ان کا۔ تو جیسے ہی انہوں نے تیاری کی مکہ سے مدینہ جانے کے لیے، تو جو ابو سلمہ کے جو سسرال والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ تو جو ابو سلمہ تھے انہوں نے پھر اکیلے تنہا سفر کیا مدینہ کی طرف۔ تو ان کا جو
بچہ تھا وہ بھی جو ابو سلمہ کے گھر والے تھے انہوں نے بولا کہ آپ اگر اپنی بیٹی کو نا ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنا جو ہے نا بچہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، آپ کو یہ نہیں دیں گے۔ تو وہ جو سلمہ تھی وہ بیچاری اپنے شوہر اور بچے کی جدائی میں نا پھر جو راستہ مکہ سے مدینہ جاتا تھا اس راستے میں آ کے بیٹھتی تھیں کہ اپنے شوہر اور بچے کو جو ہے نا مس کرتی تھیں۔ اور کسی نے آ کے پوچھا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھتی ہیں روزانہ صبح سویرے آ کے؟ تو انہوں نے پھر اپنا بتایا سٹوری کہ میں جو ہے نا اپنے شوہر اور بچے سے جدا ہوں، تو میں اس لیے پھر یہاں آ کے پریشان ہو کے مایوس ہو کے بیٹھتی ہوں۔ تو آپ اس چیز کا وہاں پہ اندازہ لگائیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچے اور شوہر کو جو ہے نا جدا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے وہ جو رشتہ دار تھا اس نے جا کے پھر اس کی سفارش کرائی، تو انہوں نے پھر ان کے گھر والوں نے اس بچے کو جانے دیا۔ تو پھر انہوں نے تنہا جو ہے نا سفر کیا مکہ سے مدینہ۔ تو ایک صحابی بھی تھے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کی، جو ان کا جو اونٹ تھا تو ان کے ساتھ ساتھ چلتے گئے، تو ان کے ساتھ چلتے گئے اور ان کو پھر مدینہ میں جا کے چھوڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے نا ان کے لیے پینفل ہوگا کہ اپنے بچے اور شوہر کو جو ہے نا جدا ہو کے۔ تو یہ میں جو ویڈیو میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ میں خود الحمدللہ میریڈ ہوں، میرے 2 بچے ہیں الحمدللہ۔ میرا جو بیٹا ہے وہ ہی از آف 3 years old اور جو بیٹی ہے وہ کچھ مہینوں کی ہے۔ تو میں یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے تو میں اس چیز کو جو ہے نا بڑے کلوز سے جو ہے نا اس چیز کو میں نے آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے کہ یہ اولاد کے بغیر بندہ جو ہے نا کیسے رہتا ہے۔ جو میرا بیٹا ہے نا، جب بھی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میں ڈیرہ غازی خان سے بیسیکلی میرا تعلق ہے، تو میں جب بھی اسلام آباد آتا ہوں تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ جسے کہتا ہوں وہ میرے کلوز ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ میں جب بھی جاتا ہوں اپنے گھر میں تو وہ بیچارہ جو میں جس ڈریسنگ میں جاتا ہوں یا میں نے جو شوز پہنے ہوتے ہیں تو وہ ان پہ نظر رکھتا ہے کہ میں وہ شوز اتاروں گا، کپڑے اتاروں گا نا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ابو جو ہے نا باہر سے آئے ہیں، کہیں سے دور سے آئے ہیں۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں گاؤں میں کسی کو ملنے جاتا ہوں تو وہ بیچارہ پھر میرے ساتھ ہی چلتا ہے، اور اگر میں وہ والے شوز یا ڈریسنگ پہنوں جو میں ادھر سے پہن کے جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ابو یہ والے مت پہنو۔ تو آپ یہ سمجھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھی یہ احساس ہے کہ میرے ابو جو ہے نا مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ اور جب بھی میں وہاں سے آتا ہوں گھر سے اسلام آباد، جب بھی میں آتا ہوں تو وہ مجھے جو ہے نا جو میں شوز پہنتا ہوں مطلب ادھر آنے کے لیے نا، یا کوئی ڈریسنگ کرتا ہوں یا بیگ اٹھاتا ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو یہ نہ لے کے جاؤ۔ تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ابھی اسلام آباد جانے والا ہے۔ تو ایک بچے کے اندر بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرے جو ابو ہیں وہ کہیں دور جا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس چیز پہ غور و فکر کرتے کہ ہم کیوں اتنا دور رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے، ہم کیوں نہیں غور و فکر کرتے ان چیزوں پہ۔ تو میرا بیٹا جو ہے نا اس نے مجھے ابھی ریسنٹلی کچھ میسیجز کیے تھے، وائس میسیج، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، وہ خود ہی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح جو ہے نا وائس میسیج کرتے ہیں۔ وہ مجھے بول رہا تھا کہ ابو آپ کدھر چلے گئے ہیں، میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ انہوں نے سریکی زبان میں بولا، اگر سریکی زبان میں جو سریکی سمجھنے والے ہیں تو اس پین کو جو ہے نا صحیح سمجھ پائیں گے۔ یہ انہوں نے سریکی زبان میں بولا کہ ابو تو کتھا گیا ودے اسلام آباد گیا ودے میں تو آپ کو گلیندہ ودا۔ یہ جتنے بھی سریکی ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھیں گے کہ ایک جو ہے نا اگر سریکی بولنے والا وہ بہتر اس کو سمجھ سکتا ہے اس پین کو۔ تو آپ یہ اندازہ لگیں کہ ایک بچہ ہے، اس کے اندر بھی احساس ہے کہ میں جو ہے نا اپنے ابو کے ساتھ رہوں۔ یا اس پینفل کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔
मैं कोई शायर नहीं हूँ और ना ही मेरा शायरी के साथ इतना कोई इंटरेस्टेड लगाव है, लेकिन अशार अच्छे हों और शायर भी अच्छा हो तो अशार पढ़ने का जो है ना मज़ा भी आता है। तो मैं इस दर्द को बयान करने के लिए जो अपने एहसासात हैं उनको मैं अशार में बयान करना चाहता हूँ। देर तक चाँद के हमरा सफ़र काटता है, दिल तेरे वसल की रातों का समर काटता है। दिल वो महबूस परिंदा है तेरे हिजर में जो, दिल वो महबूस परिंदा है तेरे हिजर में जो, हब्स को काट नहीं सकता तो पर काटता है। दिल वो महबूस परिंदा है तेरे हिजर में जो, हब्स को काट नहीं सकता तो पर काटता है। और लाख जहरीला सही शहर तेरे बाद मगर, लाख जहरीला सही शहर तेरे बाद मगर, कैसे बतलाऊं कि किस काट से घर काटता है। और सुबह से शाम तलक चल कर भी रहता हूँ वहीं, सुबह से शाम तलक चल कर भी रहता हूँ वहीं, कोई तो है जो मेरी राह गुज़र काटता है। मेरे इस वीडियो मैसेज को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग रिश्तों की जो अहमियत है उसको जान सकें। अल्लाह हाफ़िज़।